بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے چینل پر ہم کچھ حکایات، کچھ واقعات اور بزرگوں کی کرامات بیان کر رہے ہیں تاکہ جس سے میرے اور آپ کے ایمان کو جلا بخشی جائے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، ذرا توجہ سے اور غور اور دھیان سے سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے، ایک عجیب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تمیم داری، جن کا مشہور صحابی ہیں، اور عدی بن بدا جو اس وقت دونوں نصرانی تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ بغرض تجارت مدینہ سے شام کی طرف گئے، اور ان کے ساتھ بدیل مولا عمر ابن العاص بھی تھے جو مسلمان تھے۔ بدیل وہاں جا کر سخت بیمار ہو گئے۔ پہلے تو نظام چلتا رہا، لیکن آگے جا کر ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ تو اس طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سامان کی فہرست تیار کی، اور جو سامان تھا مکمل طور پر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے دونوں ساتھی تمیم داری اور عدی بن بدا جو اس وقت نصرانی تھے ان کے حوالے کیا کہ ممکن ہے کہ میری موت آ جائے، تو جب آپ واپس مدینہ جائیں گے تو یہ میرے ورثاء تک یہ سامان دے دینا۔ سامعین محترم، کیونکہ یہ دونوں صاحب انصاری تھے، مسلمان نہ تھے، ان کے اندر وہ تقویٰ نہ تھا، یہ بددین تھے، اور ان کی یعنی کہ سوچ میں کھوٹ آ گئی، فکر میں کھوٹ آ گئی، تو انہوں نے حضرت بدیل جو کہ مولا عمر ابن العاص تھے، وہ وہاں پر فوت ہو گئے جاتے ہیں، تو ان کی تجہیز و تکفین کے بعد ان کے سامان میں سے ایک پیالہ تھا کہ جو کہ چاندی سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا۔ اس چاندی جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کی مالیت 350 مثقال تھی۔ تو جب انہوں نے ان کے سامان کو دیکھا اور اس پر یہ پیالے پر نظر پڑی، تو دونوں نے پیالہ چھپا لیا، اور بقایا سامان مدینہ جا کر ان کے ورثاء کے حوالے کیا۔ جب ورثاء کو یہ خبر ملی اور انہوں نے اپنے اس شخص کی گٹھری کھولی، سامان کھولا، تو اس کے اندر ایک فہرست ملی۔ فہرست میں مکمل سامان کی ایک لسٹ تھی کہ جو بالترتیب لکھا ہوا تھا، اور اسی کے اندر اسی لسٹ میں اس پیالے کا بھی ذکر تھا کہ جو 350 مثقال کا تھا، اور چاندی کا تھا جس کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، کوشش کے باوجود جب وہ پیالہ نہ ملا، تو وہ حضرت بدیل جو کہ مولا ابن العاص تھے، وہ تشریف لائے اور ان دونوں صاحب کو ملے، اور ان سے کہا کیا بدیل مرنے سے پہلے کہیں انہوں نے تجارت کی تھی، کوئی چیز بیچی تھی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، کچھ بھی نہیں بیچا، تو وہ فوت ہو گئے، ہم انہی کا سامان آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے وہ گٹھری کھولی، گٹھری کے اندر ہمیں ایک فہرست ملی، فہرست میں مکمل طور پر وہ جو سامان آپ نے ہمیں دیا وہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک پیالے کا ذکر بھی ہے کہ جو چاندی کا بنا ہوا تھا 350 مثقال، جس کی مالیت تھی، اور اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا۔
سامعین محترم، یہ سن کر وہ ہکے بکے ہوئے اور وہ کہنے لگے اس کا تو ہمارے کچھ علم نہیں ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مدعی فریق یعنی جو ورثاء تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو امانت میں خیانت ہو گئی ہے اور اب گواہ نہیں تھے، کیونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ جو مدعی ہے اس کے اوپر گواہ ہیں، اور جو منکر علیہ کہ جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر قسم ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے قسم بھی اٹھا لی، اور یہ واقعہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان حضرات نے قسم کھائی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی دیکھنے والے نے کسی کے پاس وہ پیالہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تمیم داری اور ان کے ساتھی عدی سے یہ پیالہ خریدا ہے۔ تو پھر جب یہ بات کھلی اور پھر تمیم داری اور عدی کو پیش کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، وہاں پر جب پھر یہ بحث چلی، بحث چلنے پر وہاں پر پھر گواہوں کی طلبی کا ذکر ہوا، تو اب بھی گواہ نہ تھے کہ اب جو مدعی تھے ان کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، تو اب یہ منکر تھے۔ تو وہاں پر مدعی نے کھڑے ہو کر اسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سامنے قسم اٹھائی، فرمایا کہ ان کے گواہوں سے مضبوط ہمارے پاس گواہی موجود ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ جب یہ قسم اٹھائی تو ان کے بعد وہ شرمندہ سے ہوئے۔ شرمندہ ہونے کے بعد وہ پیالہ ان کے یعنی کہ بدیل بن عمر مولا عمر تھے جو، ان کو وہ واپس دے دیا گیا، ان کے ورثاء کو وہ پیالہ وہاں تک پہنچ گیا۔ سامعین محترم، بات یہ تھی کہ پہلے چوری کی گئی، وہاں پر تو اولاً انکار ہوا، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن پھر یہ پیالہ ظاہر ہو گیا، ظاہر ہونے پر پھر آخر یہ ورثاء کے پاس پیالہ پہنچ گیا۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ چوری چھپنے سے چھپتی نہیں ہے، کبھی بھی چوری ضرور ایک دفعہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں چوری نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ دنیا میں بھی انسان بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ واقعتاً پیالہ ہمارے پاس تھا، ہم نے ہی چھپایا تھا، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس ذکر کو بار بار وہ کرتے اور روتے تھے کہ یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ سامعین محترم، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں، جیسے انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی، اور اگر غلطی ہوتی ہے تو ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی، یہ خطا ہوئی، تو یہ اسلام لانے سے پہلے کی ہوئی، اسلام لانے کے بعد نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہیں، یہی متقی ہیں، یہی ہمارے پیشوا، رہنما اور مقتدا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔